السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں ہم تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے شر خیر بدل دے، آمین آمین۔ یعنی سسٹرز ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 10 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 11 ہے، ایک ہی آیت مبارکہ ہے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذني من شر نفسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ٹرانسلیشن: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ ہم قوم جب ارادہ کیا ہے کچھ لوگوں نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم یہ کہ پھیلائیں طرف تمہاری اپنے ہاتھ یا کھولیں طرف تمہاری اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم تو تحقیق روک دیے ہاتھ ان کے تم سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں مومنین۔ تفسیر: اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں تم پر کر چکا ہوں۔ نعمت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت بارہا اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، اور اس نعمتوں میں سب سے پہلا نعمت جو ہے وہ دین اسلام ہے، کہ جب انسان ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن چکے تھے اور آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے ان پہ بہت بڑا احسان کیا اور اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر مبعوث فرمایا اور دین اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، اور ان کی جو اتنی دور دور کی قبائلی عصبیت تھی اس کو ختم کیا، اور ایک دوسرے کو بائی بائی بنا دیا، اور جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن چکے تھے ان کو آپس میں شیر و شکر کر دیا، ان کے اندر دین اسلام کی نعمت سے پیار و محبت کی فضا قائم کی، اور یوں فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بائی بائی ہے، اور پھر ان کے اندر مزید بھائی چارہ قائم کروا دیا۔ پھر مزید بہت بڑا احسان کون سا تھا کہ وہ لوگ جن کو دعوت تبلیغ کی جاتی وہ دشمن بن جاتے، سفر ہستی سے مٹا دینا چاہتے، لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں ایسے لوگوں سے بچا کر رکھا اور ایسے حالات موافق پیدا کیے کہ جو وہ لوگ تمہیں پناہ دینے پہ آمادہ ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ جب ارادہ کیا کچھ لوگوں نے یا ارادہ کیا ایک قوم نے یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کھولیں تمہاری طرف، تو ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اسی آیت مبارکہ کے سے ریلیٹڈ کچھ واقعات دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ سے، جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ سے واپسی پہ، جو کہ نجد کی طرف سے واپسی تھی، جنگ میں 7 شریک تھے، جب واپس لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی بہت تھک چکے تھے، تو اس وقت ایک مناسب جگہ دیکھ کر ایک وادی میں اترے اور وہاں پڑاؤ ڈالا، اور وہاں بہت خاردار درخت تھے، یعنی کہ کیکر کے درخت ہوا کرتے تھے اس علاقے میں، تو اس وقت لوگ درختوں کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر گئے اور اپنے اپنے لیے سائے دار درختوں کا انتخاب کیا اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تلاش کی، تو اس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر ہی سوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا، ہمیں پکارا، ہم آپ کے پاس آئے
تو آپ کے پاس ایک دیہاتی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میرے اوپر تلوار سونت لی جبکہ میں سویا ہوا تھا۔ تو اسی طرح میری آنکھ کھل گئی تو اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور مجھے کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ میرے اللہ۔ تو یہ الفاظ سن کر وہ کانپنے لگا اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی۔ وہی تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لی اور اس سے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہی ہیں بہترین جو مجھے پناہ دینے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہ کہا اور اسے چھوڑ دیا۔ اور یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ کہ وہ شخص جو کہ بری نیت سے اس نے تلوار اٹھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سونتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جب اللہ کا نام سنا تو لرز گیا، کانپنے لگا اور تلوار یہاں تک کہ ہاتھ سے گر گئی۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دیت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک یہودی قبیلے بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا، لیکن اس میں کیا تھا کہ نیت غلط تھی، ایک پروپیگنڈا کیا تھا۔ تو اس وقت اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، ایک سازش کھیلی گئی اور آپس میں پروگرام کیا بنایا تھا کہ اوپر سے چکی کا جو پارٹ ہے وہ گرا دیا جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ استغفر اللہ کے کام ہی تمام کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے جس جگہ پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تھا۔ اور بھی بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں سے بچا لیا۔ تو اسی وجہ سے ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے بچاتا آ رہا ہے۔ جس طرح کہ پھر ایک یہودیہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، یعنی کہ یہود نے دعوت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کی۔ جب وہاں پہنچے اور کھانا تناول فرمانے لگے تو کھانے میں سے آواز آئی کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ سازشیں کرتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہی کر دیں۔ اور پھر مزید حدیبیہ کے دن جنگ کا روکنا بھی اللہ کی طرف سے احسان تھا۔ اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے دن مکہ کے لوگوں نے، یعنی کہ 80 کے قریب لوگ تھے جو کہ مسلح ہو کر، یعنی کہ اسلحہ سے لیس ہو کر، انہوں نے تنعیم پہاڑ کی ایک جگہ پہ اوٹ میں پناہ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی حملہ کر دیا، اور یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو غفلت میں پا کر حملہ کر دیں اور نعوذ باللہ استغفر اللہ کے کام ہی تمام کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، قید کر لیا، لیکن پھر ان کو کچھ نہیں کہا، سزا نہیں دی، بلکہ ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کا شفقت کا انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو بھی کچھ نہیں کہا کرتے تھے، لیکن جہاں اسلام کا نقصان ہوتا نظر آتا تو پھر سخت سزا دیتے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اسی واقعہ کے پیش نظر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ پھر مزید ایک واقعہ، سیدنا سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ میرے چچا عامر نے ایک شخص کو جو کہ ایک جول پڑے ہوئے گھوڑے پر سوار اور 70 مشرکوں کا ساتھی تھا گھیر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکوں کی طرف دیکھا، پھر فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، کیونکہ جو عہد نامہ حدیبیہ کی بدعہدی کا تھا ان کی ابتدا بھی ان کی طرف سے ہوئی اور تکرار بھی انہی کی طرف سے ہوئی۔ تو اسی کے پھر پیش نظر یہ آیہ مبارکہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو کہ میں نے تم پر کی جب دشمن اپنے ہاتھ تمہاری طرف کھول کر چڑھ آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ تو یہ کچھ واقعات تھے، لیکن بارہا ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین وقت پہ اطلاع کر دی گئی کہ ان کی یہ سازش ہے، ان کی یہ پروپیگنڈے ہیں، تو آپ ان کی سازشوں سے بچ جائیں، آپ اس طرف کا رخ نہ کریں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تدبیر کریں کہ تاکہ آپ ان کی چالوں سے بچ جائیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان تھا۔
مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں مومن، یعنی کہ اگر کوئی ایمان دار ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر پھر یہ حسرت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ پہ ہی بھروسہ رکھے، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرے۔ اور انسان کا توکل کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ کے بھروسے پہ نکلتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور رات پیٹ بھرے واپس لوٹتے ہیں۔ اور یہ جملہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار دہراتے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ جیسا کہ ایک مقام پہ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ ہی پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ انسان اللہ ہی کے بھروسے پہ چلتا پھرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کے بھروسے پہ ہی کرتا ہے۔ لیکن اگر دل و جان سے اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اللہ پہ توکل ہوگا، تو پھر یہ ایمان کا اعلیٰ معیار ہے جو کہ ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ اور کل فرائیڈے ہے، کل فرائیڈے کی آپ کو چھٹی ہے، تو آپ لوگوں نے فرائیڈے کی سنتوں کو پورا کرنا ہے اور اچھے سے گزارنا ہے۔ اور نیکسٹ ٹائم آپ کے لیسن کا یہ ٹائم ہوگا کہ جتنے بجے آپ کو لیسن ارسال کیا جائے گا تو 12 گھنٹے کے اندر آپ لوگوں نے سنانا ہوگا، اور 12 گھنٹے کے بعد اگر کوئی نہیں سناتا تو پھر اس کی اٹینڈنس نہیں لگے گی۔ یعنی کہ اب 11:45 ہو چکے ہیں، تو رات 12 بجے تک آپ لوگ لیسن سنا سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔